سب نے فتنہ دجال سے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا تھا، میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا خوفناک فتنہ ہے یہ، جسے تمام انبیاء اپنی امتوں کو ڈراتے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، البتہ دو نشانیاں ان کی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ یک چشمہ ہوگا، ایک آنکھ اس کی کام نہیں کر رہی ہوگی، کھولا ہوگا اس کی آنکھ میں۔ دوسرا اس کے ماتھے پہ کاف فا را لکھا ہوگا، ہر مومن پڑھ لے گا اسے، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں، اور اس کا پرچار کرے گا، باقاعدہ لوگوں کو منوائے گا کہ مجھے خدا مانو۔ چنانچہ پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا، اس کی فوجیں بھی ساتھ ہوں گی، وہ علاقوں پہ قبضہ کرتا چلا جائے گا۔ جس علاقے میں لوگ اس کا انکار کر دیں گے کہ ہم تجھے اللہ نہیں مانتے، تو مسیح دجال ہے، کذاب جھوٹا ہے، اس علاقے میں قحط پڑ جائے گا، بارشیں ختم ہو جائیں گی، جانور گھاس نہ ہونے کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے، بہرحال بدحالی اس علاقے میں ہو جائے گی۔ جس علاقے کے لوگ اسے اللہ مان لیں گے کہ تو واقعی خدا ہے، تو اس علاقے میں خوشحالیاں ہوں گی، بارشیں بھی ہوں گی، سبزہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی آزمائش ہے انسانوں کے لیے، اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ ایک علاقے میں جائے گا، لوگ کہیں گے کہ ہم تجھے نہیں مانتے کہ تو اللہ ہے۔ وہ کہے گا اگر میں تمہارے باپ دادا کو اٹھا دوں قبروں میں سے، پھر مانو گے کہ میں واقعی تمہیں پیدا کرنے والا ہوں؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر مان لیں گے۔ چنانچہ شیاطین کو حکم دے گا کہ ان کے باپ اور دادے کی شکلوں میں تم بن کے آ جاؤ۔ وہ ان کے باپ اور دادا کی شکلوں میں بن کے آ جائیں گے، جس سے وہ لوگ اسے مان لیں گے کہ واقعی تو خدا ہے اور اللہ ہے۔ یہ بات آج سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ انسانوں کی تصویریں اور انسانوں کے مکمل ڈیٹے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً آپ کا یہ نادرا ایک ادارہ ہے، ان کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ سارا امریکہ میں جا چکا ہے، تو بٹن دبانے سے اس آدمی کا پورا ڈیٹا، پورا مواد سامنے آ جاتا ہے، اس کے بھائی باپ دادے وغیرہ ساری تصویریں سامنے ہوں گی۔ وہ شیاطین کو حکم دے گا ان تصویروں میں اپنی شکل متبدل کر کے آ جاؤ۔ تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا 40 دن میں، ایک دن سال کا ہوگا، دوسرا دن مہینے کا، تیسرا ایک ہفتے کا، اور باقی ایام عام دنوں کی طرح۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، سال والے دن کی نمازیں کس طرح ہوں گی؟ آپ نے فرمایا تمہیں اندازہ لگانا پڑے گا، تقویم ایک بنانی پڑے گی، جس میں عام حالات میں جتنے وقت کے بعد نماز کا وقت ہوتا تھا اسی انداز میں تمہیں سال کے اوقات کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا، کوئی آدمی اس کے سامنے جانے کی کوشش نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں چونکہ پکا مومن ہوں لہذا میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے پاس مشتبہات اتنا زیادہ ہیں کہ اچھا بھلا مومن بھی اس میں کفر میں جانے کا امکان موجود ہوگا، اس کے پاس اتنے شبہات ہوں گے، لہذا جدھر وہ جائے اسے بچنے کی کوشش کرنا، پرے ہٹنے کی کوشش کرنا، تاکہ تم اپنا ایمان بچا سکو۔ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا، وہاں جائے گا
مدینہ منورہ سے پہلے بحر ایک جگہ ہے، اس جگہ پڑاؤ ڈالے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 کپ کپیاں زلزلے آئیں گے مدینہ شہر میں، ہر منافق اور کافر وہ مدینے سے نکل کے اس کے ساتھ جا ملے گا، خالص مومن رہ جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خراسان کی طرف سے اس کا خروج ہوگا۔ خراسان ایک علاقے کا نام ہے جس میں یہ ایران، افغانستان اور یہ دیگر اسلامی ریاستیں قریب قریب جو ہیں یہ آتی ہیں، ان سارے علاقے کو خراسان کہا جاتا ہے۔ ان علاقوں سے عرب کی طرف جائے گا وہ۔ اصفہان میں جب پہنچے گا 70,000 یہودی، اصفہان کے جو ایران کا بہت بڑا شہر ہے، 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ بھی بیشین گوئیوں میں صحیح روایتوں میں موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکے گا۔ وہاں سے مدینہ منورہ سے فرشتے اس کو شام کی طرف دھکیل دیں گے اور وہ شام میں پہنچ جائے گا۔ وہاں مسلمانوں کی مرکزی حکومت جو ہے اس وقت قائم ہو چکی ہوگی۔ اس کی سربراہی کر رہے ہوں گے محمد مہدی کے نام سے ایک مسلم سربراہ۔ یہودی اور عیسائی یہ اکٹھے ہو کے ان کے مقابلہ کر رہے ہوں گے، یعنی مقابلے میں یہودی اور عیسائی ہیں اور ادھر مسلمان ہیں، اور دجال جو ہے یہ ان کا سربراہ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ تو جب عین مرکز میں پہنچے گا وہ کہ آخری مارکہ ہو جائے کہ مسلمان کو ختم کر دیا جائے دنیا سے، اسی وقت اللہ رب کریم آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ رات کا وقت ہوگا، صبح کی اذان ہو چکی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول منارہ مسجد دمشق، منارہ بیضاء پر، سفید منارے پر ان کا نزول ہوگا، اور وہ نیچے اتر آئیں گے اور 2 چادروں میں ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، ایک نیچے باندھی ہوگی، ایک اوپر اوڑھی ہوگی۔ نماز کا، صبح کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اقامت ہو چکی ہے۔ حضرت محمد مہدی کہیں گے کہ آپ جماعت کرائیں، وہ فرمائیں گے نہیں، آپ کے لیے اقامت ہوئی ہے، آپ امت محمدیہ کے فرد ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت محمد مہدی علیہ السلام رحمہ اللہ وہ نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہوگا، دجال کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں صحیح مسلم کے کہ باب لد سے وہ فرار کی کوشش کرے گا۔ باب لد اس وقت موجود ہے اور اسرائیلیوں کا جنگی اڈا ہے، جہاں ان کی فوجیں اس کو استعمال کرتی ہیں، سول آبادی استعمال نہیں کرتی۔ تو اس فوجی اڈے سے وہ فرار کی کوشش کرے گا، بھاگنے کی۔ اسی طرح پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ سواری اس کی نہایت سفید براق رنگ میں ہوگی، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی جس طرح کہ ایک جہاں تک نگاہ پڑتی ہے ایک قدم ہوتا ہے، اتنی تیز نگاہ ہوگی۔ دوسری مثال یہ دی کہ جس طرح ایک بادل ہے، پیچھے سے ہوا اس کو تیزی سے اڑا رہی ہے، اس طرح اڑے گا، اس طرح تیزی سے دوڑے گا، بھاگے گا وہ۔ اس کی معلوم ہوتا ہے وہ یہ جہاز ہے۔ ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ اس کے کان اس وقت کس طرح سمجھاتے لوگوں کو، پر ہوتے ہیں، اڑنے والی بھی کچھ چیزیں بنے گی۔ آپ نے فرمایا کہ با، یہ 2 طول الیدین کو کہتے ہیں کہ 70 با اس کے کان ہوں گے، یہ جس طرح میں نے باہیں کی ہیں اس طریقے 70 بنا لو ان کو، اتنے لمبے اس کے یہ کان ہوں گے دونوں، یعنی اس کے پر اس انداز کے ہوں گے۔ اب یہ حدیث بھی صاف غمازی کرتی ہے کہ اسی انداز کا کوئی جنگی وہ جہاز ہے اس کے پاس، اور اس پہ وہ اڑان بھرے گا تمام دنیا میں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اور اسے اپنے خنجر سے جا کر اس کو قتل کر دیں گے۔ جب ان کا سربراہ مر جائے گا، پھر ان میں شکستگی کے آثار پائے جائیں گے،
پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، یہود اور نصارہ عیسائی، مسلمان چڑھ دوڑیں گے ان پہ، اور خون قتل عام ہو جائے گا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، حتیٰ کہ وہ فرار کریں گے، بھاگیں گے، پتھروں، پہاڑوں اور درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر درخت اور ہر پتھر پکارے گا یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی فاقتلہ، اے مسلمان فوجی، او اللہ کے بندے مسلم فوجی، میری طرف آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اسے قتل کر۔ اس طریقے سے ان کا قتل عام ہو جائے گا۔ باقی جو بچیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اسلام کی، اسلام قبول کر لیں گے۔ جتنے عیسائی اور یہودی باقی بچیں گے قتل عام سے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور قرآن مقدس کی یہ پیشین گوئی پوری ہوگی، ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، قرآن مقدس۔ جتنے اہل کتاب اس وقت ہوں گے باقی، وہ اپنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے وہ ایمان لے آئیں گے۔ ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ۔ تو یہ دلیل بھی ہم اس استدلال میں پیش کیا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں ابھی زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب یہودی اور عیسائی یہ اسلام قبول کر لیں گے، اور ابھی یہودی اور عیسائیوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کا لازمی مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ابھی موت نہیں آئی ان پہ۔ قرآن مقدس کی یہ پیشین گوئی پوری ہوگی اس وقت جب یہ دونوں فریق شکست کھا جائیں گے، باقی ماندہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ الہام کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی فوج کو کوہتور کی طرف لے جاؤ اور بچاؤ، میں اپنی ایک ایسی فوج بھیج رہا ہوں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس وقت یاجوج اور ماجوج دو قبائل، یہ قرآن کے الفاظ میں من کل حدب ینسلون، ٹیلوں کے اوپر سے کودتے ہوئے آئیں گے۔ ٹیلے اونچی جگہ، پہاڑ ہیں۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ کسی جگہ ان کو بند کر دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں ہے وہ دہری لوگ ہیں، بے دین ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ ہیں یہ چین سے لے کے روس تک کے سارے علاقے کے لوگ، یہ دہری ہیں، بے دین ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے، اور ہر حرام و حلال چیز کو کھاتے ہیں۔ یہی یاجوج ماجوج کی قومیں ہیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ہے اور پورا یورپ ٹوٹ گیا ہے، عیسائیت ختم ہو گئی ہے، وہ چڑھ دوڑیں گے کہ اب مسلمانوں پہ ہم حملہ کریں اور پوری دنیا پہ ہم چھا جائیں۔ اس غرض کے لیے ان کی یلغار ہوگی، اپنے پورے لو لشکر کے ساتھ وہ حملہ کریں گے۔ اب اللہ کے علم میں زیادہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ میرے خیال میں جو یہ سی پیکٹ کی یہ راستے بن رہے ہیں اور تقریباً یہ مشرق وسطیٰ کی طرف جا رہے ہیں سارے راستے، آپ کے پاکستان میں سے ہو کے، افغانستان میں سے ہو کے، اسلامی ریاستوں میں سے ہو کے، روس میں سے ہو کے، یہ بہت سے راستے نکل رہے ہیں۔ ظاہر تو تجارت کے نام سے ہیں، اور ان کا ارادہ ہوگا بھی تجارت کا، واقعی ٹھیک ہے، معاشیات کے حوالے سے ہے، لیکن یہی راستے استعمال ہو سکتے ہیں اس وقت افواج کی منتقلی میں۔ اور آپ دیکھو گے ان راستوں کی پوزیشن کیسی ہے کہ اسی طرح چڑھائی ہے پھر اترائی ہے، پھر چڑھائی ہے پھر اترائی ہے، کو کراکرم تک اور چین تک آپ لے جاؤ، پورے راستے اسی طرح ہیں۔ من کل حدب ینسلون، ہر ٹیلوں سے کودتے ہوئے آئیں گے۔ بہرحال علم اللہ کے پاس ہے، ظاہری صورتحال میں بتا رہا ہوں۔ جب وہ پورا گھیرا کر لیں گے پورے علاقے کا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی فوج کو بچا کے کوہتور کی طرف محفوظ علاقے میں پہنچ جائیں گے، وہ کہیں گے اب ہم پوری دنیا پہ قابض ہو گئے، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر رہا۔ اب وہ تیر پھینکیں گے آسمان کی طرف۔ وہاں لفظ تو تیر کا ہے، رسول پاک کس طرح سمجھاتے اس وقت کے لوگوں کو؟ معلوم ہوتا ہے میزائل پھینکیں گے کہ ہم نے زمین والوں پہ قبضہ کر لیا ہے،
لنقاتل علی من فی السماء، اب ان سے لڑیں جو آسمان والے ہیں۔ آسمانوں پہ اڈے فوجی قائم کیے جا رہے ہیں اس وقت، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ مختلف ممالک اوپر ہوائی اڈے اپنے قائم کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج اقوام انہی اڈوں پہ قبضہ کرنے کے لیے اب میزائل وہاں پھینکیں گے، اور ان کے میزائل کامیاب لوٹیں گے۔ وہ کہیں گے اب آسمان والوں پہ بھی ہم نے قبضہ کر لیا اور زمین والوں پہ بھی ہم نے قبضہ کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری فوج، محمد مہدی اور ان کی پوری فوج بڑی پریشان ہوگی۔ محاصرے میں ان کا خوراک پہنچنا ختم ہو جائے گی اور انتہائی تنگ دستی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ دعا کریں گے اللہ مہربانی کر اس عذاب کو ٹال۔ چنانچہ اللہ رب کریم ایک وبا ان پہ ڈالیں گے، گردن کے پیچھے کندھے پہ پھوڑا نکلے گا، ایک سب کو ایک وبائی بیماری ہوگی پھوڑے کی۔ اس پھوڑے کے نتیجے میں وہ بخار میں آئیں گے، شدید بخار، تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ جس طرح ایک آدمی مرتا ہے پورے علاقے پٹ جائیں گے انسانی جسموں کے ساتھ۔ اب ان کی بدبو پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پرندے، لفظ آپ نے پرندے کا بولا ہے، لمبی گردنیں جس طرح اونٹ کی گردنیں ہوتی ہیں، اس انداز کے اڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ اپنے پنجوں میں ان کے اٹھائیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے مہبل میں پھینکیں گے۔ مہبل پہاڑ، دو پہاڑ جہاں ملتے ہیں ان کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو مہبل کہتے ہیں عرب لوگ۔ 3-3 4-4 میل تک نیچے چلا جاتا ہے۔ ایوبیہ میں جا کر دیکھو، یہ منظر آپ کو وہاں ملیں گے، ہم نے دیکھے ہیں یہ منظر۔ آپ جاؤ ایک راستے پہ، پھر جب راستہ مڑتا ہے دوسرے پہاڑ کی طرف تو درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو مہبل کہتے ہیں۔ وہ 3-3 4-4 میل تک گہرا چلا جاتا ہے۔ کسی مہبل میں جا کے ان کی لاشوں کو پھینکیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ہیلی کاپٹر ہوں، آپ کو دکھائے گی ہوں مکاشفے میں، آپ نے ان کو پرندے کے لفظ سے سمجھایا ہو لوگوں کو، تو وہاں سے وہ پورے اٹھا کے جب محمل میں پورے لاشیں اٹھ جائیں گی، تیز بارش آئے گی، اتنی تیز بارش آئے گی کہ پوری زمین دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ اب اللہ رب کریم زمین کو حکم دیں گے ردی برکات کے، اپنی برکتیں واپس کر دے۔ انسانوں کی معاصی، انسانوں کے گناہ، انسانوں کے جھگڑوں، انسانوں کی خرابیوں سے جو زمینی پیداوار متاثر ہو چکی ہے، زمین اب تو اپنی پیداوار پوری دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کی پیداواریں پوری شروع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ایک انار، مثال دے کر آپ نے فرمایا ایک انار کو 25-25 آدمی کھائیں گے، ایک ایک اونٹنی اور ایک ایک بکری پر پورے کنبے پلیں گے، اتنا دودھ ہو جائے گا ان کا۔ ان حالات میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا اور قرآن کی یہ پیشین گوئی پوری آ جائے گی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا آخر کہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور چاہے کافر مشرک لوگ ناپسندی کریں اس بات کو، یہ ہو کے رہے گا دنیا میں۔ چنانچہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، معاملہ چلتے رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، بچے پیدا ہوں گے اور بالآخر وفات پا جائیں گے، اور امام الانبیاء سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں مدفون ہوں گے۔ ایک جگہ اس وقت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پاک، ان کے ساتھ آپ کے درمیان سے سیدنا ابو بکر کا جسم پاک، ان کے درمیان سے شمال کی طرف حضرت عمر بن خطاب کا جسم پاک، اس دیوار تک یہ جگہ خالی پڑی ہے۔ اس جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ موجود ہے، وہ اس جگہ مدفون ہوں گے، اور قیامت کے دن پھر اسی جگہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر دونوں کے درمیان اٹھوں گا۔ تو یہ حالات 40 سال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے اور وفات پا جائیں گے۔ محمد مہدی رحمہ اللہ یہ اچھی حکومت کریں گے، رفتہ 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 پھر حالات بدلتے جائیں گے، اور اتنے حالات ہو جائیں گے کہ
بہت سے مومن ہوں گے، بہت سے بیچ میں کافر بھی بن جائیں گے، پتہ نہیں صدی لگے گی، 2 صدی لگے گی، کتنی لگے گی۔ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا بغل میں لگے گی مومنین کے، اور ایمان والے سب ختم ہو جائیں گے، باقی بچ جائیں گے کافر جو اللہ کا نام نہیں لیتے، دہری بے دین، وہ پیدا ہو جائیں گے کثرت کے ساتھ، اور وہی دنیا میں باقی رہیں گے۔ یتہارجون، نشانی فرما یتہارجون کا تہارج الحمر، عورتوں پہ اس طرح چڑھیں گے عام میدانوں میں، عام گلیوں میں، جس طرح گدھی پہ چڑھتا ہے۔ اس پوزیشن کے لوگ ہوں گے، ان کے اوپر قیامت کا جھٹکا پڑے گا اور اللہ رب کریم ان کو تباہ کر دے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ قیامت کے حالات یہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من الجذام والبرص والجنون ومن سوء الاسقام۔ اللہم احفظنا من سوء الاسقام، اللہم احفظنا من سوء الاسقام، اللہم احفظنا من سوء الاسقام۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی